باب آداب الخلا، استنجا اور بیت الخلا کے آداب۔ الخلا ما یخلو فیہ الانسان، اس میں انسان جب کہ تنہا ہو جاتا ہے اور قضاء حاجت کرتا ہے۔ خلا کا معنی انفراد، آداب الانفراد، ظاہر ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آدمی تنہا جاتا ہے، تو خلا میں نے عرض کیا کہ الانفراد، تنہائی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کا معنی اِذَا انْفَرَدُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کی طرف چلے۔ تو آداب الخلا تنہائی کی معنی بیت الخلا کے آداب، کہ کس طریقے پر آپ یہ ہے کہ قضاء حاجت پر بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ نہ ہو، اور یہ ہے کہ بائیں ہاتھ پر یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو، سمجھے بھائی، زور آپ کو بائیں پاؤں پر ہو اور بائیں ہاتھ پر ہو، سمجھ رہی ہے کہ ادب کا معنی آتا ہے، آداب ادب کی جمع ہے، اور ادب کہتے ہیں ما یمدح فاعلہ ولا یذم تارکہ، ما یمدح فاعلہ، اس کو بجا لانے والا اس کی تو تعریف کی جائے، لیکن لا یذم تارکہ، لیکن یہ کہ ترک کرنے والے کی مذمت نہ کی جائے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی مذمت بھی ہے، لیکن عام طور پر آداب اور مستحبات میں یہی ہوتا ہے، کرنے والا قابل تعریف ہے، نہ کرنے والے قابل ملامت نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ انہی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے چلے جائیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، قبلے کی طرف آپ رخ نہ کریں۔ مولانا کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، شاعر اللہ اور بھی ہے، لیکن یہ خاص قسم کے شاعر اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، اس لیے لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، یہ شاعر اللہ کی حرمت کی پامالی نہ کرو، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کو یہ کہ پامال نہ کر دو، ورنہ یہ کہ آپ کی لڑائی اللہ تعالی سے ہوگی۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اللہ کو بھلا کرے اس کے دل کی کیا ہے؟ تقویٰ اور طہارت، اس کی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا، اب اس کے بعد سمجھو۔ قضاء حاجت کے اندر قبلے کی طرف آپ رخ بھی نہیں کریں گے اور پشت بھی نہیں کریں گے۔ ہم لوگ چونکہ جانب شرق میں ہیں، اس لیے قبلہ ہمارے جانب غرب میں ہے۔ اگر آپ قضاء حاجت کریں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے تو استقبال قبلہ ہوگا، اور اگر رخ آپ مشرق کی طرف کریں گے تو آپ کا استدبار قبلے کی طرف ہوگا۔ استقبال بھی مکروہ تحریمی ہے اور استدبار بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ مولانا استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، حنفی ہے کہ ہم دونوں کے دونوں صحرا میں ہو، بیابان کے اندر ہو، یا یہ کہ آبادی کے اندر ہو، جیسے کہ آپ کے باتھ روم ہوتے ہیں، تو صحرا میں ہو یا بنیان کے اندر ہو، دونوں کے دونوں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں کے دونوں جگہوں میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، دونوں کے دونوں جگہوں میں حرام ہے، دونوں کے دونوں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں جگہوں میں، صحرا میں اور بنیان میں، دونوں میں حرام ہے۔ اور ظاہریہ کے مسلک کے مطابق دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے، دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے، ظاہریہ کا مذہب یہ۔ اور اللہ کو امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کے دونوں ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ ناجائز ہے، دونوں کے دونوں استقبال اور استدبار یہ بنیان کے اندر جائز ہے، صحرا کے اندر ناجائز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں میں سے ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے، استقبال ناجائز ہے، استدبار جائز ہے، چاہے وہ بنیان کے اندر ہو یا صحرا کے اندر ہو۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دونوں کے دونوں جگہوں میں ناجائز ہے، کس کا مذہب ہے؟ حنفیہ کا مذہب۔ دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے، کس کا مذہب ہے؟ ظاہریہ کا مذہب ہے۔ دونوں کے دونوں ایک جگہ ناجائز ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صحرا کے اندر اور بنیان کے اندر جائز ہے، مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دونوں میں سے ایک ناجائز ہے اور مکروہ ہے، استقبال قبلہ، باقی استدبار جائز ہے، احمد بن حنبل، چاہے صحرا میں ہو یا بنیان میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ حنفیہ کے لیے دلیل سمجھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ پڑھیں گے، سمجھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اذا اتیتم الغائط، یہاں پر خود بخود آ گیا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، جب آپ قبلے کی طرف، جب غائط میں آ جاؤ،
یا کہ پست زمین میں. غائط اصل میں کہتے پست زمین کو. یہ کھائیاں، کھڈے اور کیا ہے، کھائی، کھڈے، جھیل، عرب لوگ انہی میں جا کر کے فارغ التحصیل ہوتے تھے. سمجھ میں اس میں جا کر کے فارغ التحصیل. تو غائط کا اصل مکان ہم لوگوں، غائط کا اصل مکان پست زمین ہے. پست اور کھڈے، کھائیاں، جھیل اسی میں جاتے تھے. لیکن اب غائط کا اطلاق پاخانے پر بھی ہوتا ہے، اور غائط کا اطلاق پاخانہ کرنے والے پر بھی ہوتا ہے. پاخانہ کرنے والا تو اسم فاعل ہوگا، پاخانہ تو اس وقت جامد ہوگا، اور پاخانہ کی جگہ تب بھی اس میں جامد ہوگا. کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ آپ لوگ اردو سمجھتے؟ حضرت فرماتے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروا. جب پس زمین پہ آ جاؤ قضاء حاجت کے لیے، استقبال بھی نہ کرو، استدبار بھی نہ کرو. ولیکن شرقوا وغربوا، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف اپنا استقبال اور استدبار کرو. مشرق کی، اب آپ بتاؤ، اگر آپ مغرب کی طرف کریں گے تو استقبال قبلہ لازم آئے گا، اور اللہ آپ کو بولا کہ مشرق کی طرف کریں گے تو استدبار آپ کا لازم آئے گا. آپ میرے اشکال سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اصل مقصود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، کبھی متکلم کے الفاظ خاص ہوتے ہیں لیکن مقصد اس کا عام ہوتا ہے. تو مقصد آپ کا قبلے کا رخ نہ کرو. اب مسئلہ یہ اہل مدینہ کا حکم ہے. اہل مدینہ سے کعبۃ اللہ وہ جانب جنوب میں ہے، تو جنوب اور شمال آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. اہل مدینہ سے قبلہ کس جانب ہے؟ اہل قبلہ سے کس جانب ہے؟ جانب جنوب. تو اب ان کو اہل مدینہ کو خطاب یہ ہے، لا تجنبوا ولا تشملوا ولکن شرقوا وغربوا. آپ لوگ جنوب کی طرف رخ نہ کرو، آپ کا استقبال قبلہ ہوگا پیشاب قضاء حاجت میں. ولا تشملوا، شمال کی طرف بھی رخ نہ کرو گے تو آپ کا استدبار قبلے کی طرف ہو. ولکن شرقوا وغربوا، پیشاب میں آپ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کر دو، تو آپ قبلے سے استقبال سے بھی بچ جائیں گے، استدبار سے بھی بچ جائیں گے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اور ہم لوگ چونکہ جانب مشرق میں ہے تو اب ہم لوگوں کا حکم ہوگا لا تشرقوا ولا تغربوا بل جنبوا وشملوا. بولو، لا تشرقوا ولا تغربوا بل جنبوا وشملوا. آپ مشرق و مغرب کا رخ نہ کریں، یہ ولیکن شرقوا وغربوا اہل مدینہ کو حکم. جیسے آپ قبلے کی طرف یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی ہم لوگ گئے جدھر یہ برطانیہ وہ سب پورا یورپ مغرب میں ہے، تو ہم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ لوگ اردو سمجھتے؟ ہاں مونڈیا، ہاں مونڈیا. کعبۃ اللہ بالکل جیسے کہ یہ گھڑی کی 3 سوئیاں ہیں، منٹ والی ہے، سیکنڈ والی ہے، گھنٹے والی ہے، یہ دونوں کی دونوں. اب اللہ آپ کا بھلا کرے کعبۃ اللہ درمیان میں. کائنات بالکل، کائنات کی آبادی میں 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ چوتھائی حصہ خشکی ہے. یہ خشکی کے بالکل گول اس کے درمیان میں. ہم لوگ 6 نمبر پہ ہیں، سمجھے بھائی جان؟ 6 نمبر سے یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، 12 نمبر کی طرف جاتا ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ 6 نمبر سے 12 کی طرف. تو نماز میں شرقوا غربوا ہے، نماز میں شرقوا غربوا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ نماز میں. لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اس میں قضاء حاجت کے اندر تو ٹھیک نہیں ہے. قضاء کی حاجت کے اندر 3 اور 9 یہ آپ سے جانبی شمول ہے، جانب جنوب اور شمال ہے. جنبوا وشملوا لا تشرقوا ولا تغربوا. بولو، جنبوا وشملوا لا تشرقوا ولا تغربوا. لیکن مدینہ والوں سے جانب جنوب میں ہے تو ان کو حکم ہے کہ لا تجنبوا ولا تشملوا بل ولکن شرقوا وغربوا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اصل مقصد یہ ہے مونڈیا، سمجھتا ہے؟ چونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی متکلم کی مراد عام ہوتی ہے، الفاظ خاص ہوتے ہیں. متکلم کی مراد کیا ہے؟ عام ہوتی ہے، الفاظ ہیں. جیسے کہ فرمایا آپ مشکوۃ ثانی کے اندر پڑھیں گے. مشکوۃ ثانی میں من استحل سلی علیہ، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو روئے، اور استحلال بچے کے رونے کو کہتے، آواز آ گئی مر گیا، سلی علیہ اس کی نماز جنازہ ہوگی. لیکن اگر رویا نہیں لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی یہ زندہ ہے، نبض اس کی حرکت کر رہا ہے، زندہ ہے، اور وہ مر گیا، تو کیا اس کی نماز جنازہ نہیں ہے؟ اس کی نماز جنازہ تو ہے،
لیکن اس استحلہ نہیں ہے، ومن استحلہ، استحلال تو رو رہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استحلال کے خاص ہیں، لیکن مراد آپ کی عام ہے کہ زندہ جب پیدا ہو، اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی متکلم کے الفاظ خاص ہوتے ہیں، مراد متکلم کی عام ہوتی ہے۔ اور کبھی الفاظ عام ہوتے ہیں، کبھی الفاظ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے عام ہوتے ہیں اور مراد خاص ہوتی۔ تعال تغدى معي، آؤ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ، کہ واللہ لا اتغدى، میں بالکل نہیں کھاؤں گا دوپہر کا کھانا، خدا کی قسم اگر کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو آج جلدی میں اگر کھائے گا یہ یمین فور ہے، الفاظ حالانکہ لا اتغدى آج کو بھی شامل ہے، کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹرسوں شرسوں کو، لیکن یہ ہے کہ یہ یمین علی الفور ہے، یہ یمین علی الفور پر اس کو محمول کریں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایجنٹ الفاظ عام ہیں لیکن مراد متکلم خاص ہے۔ اڑا کچھ بھلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ یہاں بھی اسی طرح ایک حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی طریقے پر آپ کے سامنے آ جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی باب کے اندر آگے آ جائے گا، سمجھے؟ اس میں بھی ہے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ حدیث نمبر ہے 14 اور 347 ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارا ابا ہوں، محمد اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ مل گیا؟ یہ دو روایتیں۔ تیسری روایت اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت ابو ایوب انصاری جس کی یہ پہلی روایت ہے، ابو ایوب انصاری کہتا ہے کہ فقدمنا الشام، ہم شام چلے گئے، فوجدنا مراحیز قد بنیت قبل القبلۃ، ہم نے بیت الخلاء دیکھے قبلے کی طرف ان کا رخ ہے، بنایا انہوں نے اسی طرح۔ انگریز تو دشمن ہے ہمارے قبلے کا، سمجھے؟ غیر مسلم تو دشمن ہے۔ فقدمنا الشام، شام ہم گئے، فوجدنا مراحیز، بیت الخلاء دیکھے ہم نے، قد بنیت قبل القبلۃ، قبلے کی طرف ان کا رخ ہے، تو کیا کریں گے؟ فرمایا فننحرف عنہا، ہم ان سے ایک سائڈ پر ہوتے تھے، ونستغفر اللہ، اور استغفار کرتے تھے۔ اس قسم کا فعل یہ کیسا ہے انہوں نے، ہم ان کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ ننحرف کا ایک معنی یہ ہے، دوسرا ہے کہ ان میں ترچھا ہو کر کے بیٹھتے تھے، مجبور تھے، تو ایک کرے سے پشت ہمارا ہوگا یا رخ ہمارا، تو کچھ ترچھا ہوتے تھے۔ ننحرف کا معنی ترچھا ہوتے، یہ دوسرا معنی وہ اپنے جگہ پر آئے گا۔ یہ تینوں حدیثیں، یہ صحرا اور بنیاد سب کو شامل ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، اس لیے کہ آپ دیکھیں لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، اس میں صحرا اور بنیاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ تینوں حدیثیں، یہ روایت ابو ایوب انصاری کی، اور وہ فوجدنا مراحیز فقدمنا الشام فوجدنا مراحیز قد بنیت قبل القبلۃ فننحرف عنہا ونستغفر اللہ عز وجل، سمجھے؟ دو، اور ابو ہریرہ کی روایت جو آپ کے سامنے آ گئی، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد لولدہ اذا اتیتم الغائط اعلمکم کل شیء اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ ابو ایوب انصاری، اذا کے لفظ کو یاد کر لینا۔ دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو آپ کو بتائیں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد لولدہ اعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها۔ تیسری روایت بھی ابو ایوب انصاری کی جو آپ سے عرض کر دے، فقدمنا الشام فوجدنا مراحیز قد بنیت قبل القبلۃ، سمجھے؟ فننحرف عنہا ونستغفر اللہ عز وجل۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ترمذی میں آپ کو ملے گی یہ روایتیں ہمارے لیے، کہ دونوں کے دونوں جگہوں میں ناجائز ہے، بولو دونوں کے دونوں جگہوں میں ناجائز، یہ حدیث مطلق ہیں، دونوں پہ فٹ آتی ہیں۔ ان حضرات کا مذہب امام شافعی ہمارے لیے پریشان کن، امام شافعی اور امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں ایک جگہ ناجائز ہے، صحرا میں، اور ایک جگہ جائز ہے، تعمیرات میں بنیاد میں جائز ہے۔ دیکھو یہ حدیث نمبر دوسری حدیث دیکھو،
عن عبداللہ بن عمر قال ارتقيت فوق بیت حفصہ، میں حضرت حفصہ جو میری ہمشیرہ ہے، بہن ہے، میں اس کے گھر کے چھت پہ چڑھ گیا لباس حاجتی، اپنے کسی ضرورت کے تحت۔ فرائیت رسول اللہ، میں نے نبی کو دیکھا، یقضی حاجت ہو، آپ قضاء حاجت کر رہے، مستدبر القبلتیں، قبلے کی طرف آپ کا پشت ہے۔ اور اس بات کو سمجھو، جب پشت قبلے کی طرف ہو گیا، استقبال اور استدبار دونوں کے دونوں متساوی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے، حرام ہے تو دونوں کے دونوں حرام ہے، جائز ہے تو دونوں کے۔ جب استدبار قبلہ نبی کے پشت قبلے کی طرف ہے، سمجھے میں، مستدبر القبلۃ، قبلے کی طرف پشت کیا ہوتا، مستقبل الشام، شام کی طرف رخ کیا ہوتا۔ اللہ نے شام کو اور مسجد حرام کو اس طرح رکھا ہے، شام کی طرف رخ کرتا ہے تو پچھلا حصہ مسجد کی طرف ہو جاتا ہے، مسجد حرام، اور مسجد حرام کی طرف رخ کرتا ہے تو مسجد اقصیٰ کی طرف پشت ہوتا ہے، سمجھے؟ یہاں مستدبر القبلۃ ثابت ہو گیا، کیا ثابت ہوگا؟ مستدبر القبلہ، استدبار قبلہ ثابت ہو گیا۔ جب استدبار قبلہ ثابت ہو گیا، ثبوت احد المتساویین یستلزم ثبوت الاخر، ایک متساوی انسان کا حکم ثابت ہو گیا تو ناطق کا ہوگا، ناطق کا ثبوت انسان کا ثبوت ہے۔ مستدبر القبلہ جب استدبار ثابت ہو گیا، نبی نے استدبار قبلہ کیا تو استقبال بھی جائز ہوگا، جیسے کہ استدبار جائز ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کو خیال کر لینا مولانا، استدلال کا طریقہ بھی۔ دوسری روایت لکھ لو، دوسری روایت ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، ان مروان الاسور قال رأیت ابن عمر، مروان اسور کہتے ہیں، رأیت ابن عمر وقد اناخ راحلته، میں نے ابن عمر کو دیکھا اپنی سواری اس نے بیٹھایا تھا۔ ان مروان الاسور قال رأیت ابن عمر وقد اناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضائل فإذا كانت بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به۔ خیال کر لینا، میں نے ابن عمر کو دیکھا، وقد اناخ راحلته، اپنی سواری بٹھائی، سواری بٹھا کر کے، ثم جلس يبول إليها، پھر سواری کی طرف رخ کر کے یہ کہ پیشاب کر رہا تھا، سواری کو آڑ بنایا۔ فقلت، میں نے عرض کیا، مروان اسفر کہتے ہیں، یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ذلک، اس سے منع نہیں ہے تم قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے ہو، سمجھے بھائی؟ الیس قد نہی عن ذلک، سمجھے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس سے منع نہیں کیا؟ قال بلا انما نہی عن ذلک فی الفضاء، کھلی میدان میں، یہاں کھلا نہیں ہے، یہ آبادی ہے اور میں نے اس کو آڑ بھی بنایا۔ قال بلا انما نہی عن ذلک فی الفضاء، کھلی میدان میں، لیکن فاذا کان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک، جیسے کہ یہاں آپ بیت الخلاء کے اندر پیشاب کریں گے، کریں، رخ قبلے کی طرف کریں، لیکن یہ دیوار ساتر ہے اور حائل ہے، بقول ان کے، ہم لوگ تو اس کے قائل نہیں ہے، لیکن فاذا کان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک، جب کوئی چیز آپ کو اور قبلے کے درمیان میں حائل ہو، ساتر ہو، فلا باس، پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آئے وہ سب؟ یہ دو روایتیں ہوگی۔ مڈیا کچھ پر پہلے یہ دوسری روایت آسان ہے، سمجھے بھائی؟ اس کا جواب یہ کہ یہ روایت ہی کمزور ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے حسن بن ذکوان، ایک راوی آئے گا ابو داؤد میں، اور وہ منکر الحدیث ہے، امام نسائی وغیرہ کہتے ہیں منکر الحدیث، اور منکر الحدیث حدیث معروف اور منکر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد ہے، اور یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث موقوف ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اور تیسرا، اب جواب اس کے آئیں گے پہلی والی روایت کے، ارتقیت فوق بیت حفصۃ لبعض حاجتی فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستدبر القبلۃ مستدبر الشام، یاد ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے؟ نبی کو دیکھا کہ قضاء حاجت کر رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھا جو پشت قبلے کی طرف تھا، پشت قبلے کی طرف تھا، یہ سطحی نظر تھی اور حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ میں نیچے سے بند ہوں، نیچے سے بند ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میرا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے، سمجھے؟ قبلے کی طرف ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ چھت پہ چڑھے ہیں، سمجھے؟
یہ ویسے میں پیشاب کر رہا ہوں، میرا رخ اس طرف ہے، سمجھے، لیکن آپ چھت پہ دور سے چلیں، میں اس طرح دور سے میرے سر کو دیکھو گے کہ مولی منظور کا رخ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف میرا رخ نہیں، اعتبار اس کا وہ اس طرف ہے۔ پیشاب پاخانہ اس سے کر رہا ہوں، میں اس سے کر رہا ہوں یا نچلے والے حصے سے کر رہا ہوں؟ تو نچلے والے حصے تو اس طرف ہے نا، اور آپ مجھے ادھر سے دیکھ رہے ہیں، تو میں پیشاب کس سے کر رہا ہوں؟ اب سمجھے نہیں؟ اس لیے ابن عمر سے یہ سرسری کوئی کسی کے نچلے حصے کو پورا تو نہیں دیکھتا، خاص طور پر پتہ چل گیا کہ یہ بیت الخلا، اچانک اتفاق نگاہ پڑ گئی اوپر، انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا والا کی مستقبل شام ہے، شام کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہے، اور پچھلا حصہ یقیناً کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کا والا قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ ان کی سمجھ ہے، سطحی نظر ہے، سطحی نگاہ ہے، ورنہ یہ یقین نہیں ہے، میں نے کر کے آپ کو بتا بھی دیے، اس میں کوئی پکی باتیں نہیں ہوتی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ اس وقت کا واقع ہے کہ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها والی جو نہیں ہے، یہ حکم بعد میں نہیں کیا گیا، یہ اس سے پہلے کا واقع ہے۔ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها والا جو حکم ہے یہ بعد میں آ گیا، نہیں والا یہ اس سے پہلے کا واقع ہے۔ تم کا سمجھتا ہے، تم کا سمجھتا ہے۔ تیسری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہے تو چونکہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو سمجھنا نہیں ہے، لیکن پورے سبق میں اصل مسئلہ یہی ہے۔ مجھے اور آپ کو نماز میں حکم ہے جہت قبلے کا، نماز کے دوران کہ نماز میں جہت قبلہ کی طرف رخ کرو، سمجھتا ہے، جہت قبلہ، اور پیشاب اور پاخانے میں منہی عنہ بھی جہت قبلہ ہے، جہت عین قبلہ نہیں ہے، جہت۔ چنانچہ اگر میرے ناک سے ایک خط مستقیم کھینچے لے جائیں، ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دائیں طرف سے نکلے، بائیں طرف سے سیدھا کعبۃ اللہ پہ نہ نکلے، چونکہ ہم لوگ مامور ہے، ہمیں حکم ہے جہت کا، تو نماز میں میرے لیے اور آپ کے لیے مامور بھی کیا ہے؟ جہت قبلہ ہے، تو پیشاب اور پاخانے میں منہی عنہ بھی جہت قبلہ ہے، استقبال اور استدبار میں بھی جہت قبلہ ہے۔ نبی کے لیے نماز میں مامور بھی عین قبلہ ہے، اور پیشاب اور قضاء حاجت کی صورت میں منہی عنہ بھی عین قبلہ ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی جہت قبلہ کی طرف تو رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے، لیکن عین قبلہ کی طرف نہیں کر رہا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جن کو سمجھ میں آ گیا، صرف 4-5 آدمیوں کو سمجھ میں آ جائے، بڑی بات ہے، ہاتھ کھڑا کر، شکر ہے۔ ایک یہ کہ نگاہ سطحی تھی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نہیں سے پہلے کا واقع۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منہی عنہ عین قبلہ ہے قضاء حاجت کی صورت میں، اور جیسے کہ نماز میں معمور بھی عین قبلہ ہے، ہمارے لیے جہت قبلہ معمور بھی نماز میں، اور پیشاب اور قضاء حاجت میں جہت قبلہ منہی عنہ۔ چنانچہ اگر 45 ڈگری تک بھی آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کا رخ آگے پیچھے ہو جائے کعبۃ اللہ سے، تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ سب کو سبحان۔ منڈیا کچھ بھلا پڑھا، کچھ بھلا پڑھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ بیت اللہ افضل ہے، میں مفضول ہوں، میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا پیشاب میں، وہ افضل ہے، میں مفضول ہوں، سمجھتا ہے، مجھے اجازت نہیں، لیکن محمد بیت اللہ سے افضل ہے، اللہ سے نہیں، بیت اللہ سے، مضاف سے، مضاف الیہ سے نبل کے کس سے؟ مضاف سے۔ مجھے یہ بتاؤ، ہمارے بیروئی لوگ کہتے ہیں مستنگ کا کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، بغیر تو مستنگ والا کون ہے؟ کوئی مستنگ والا؟ کلات والا مستنگ والے، کلات والے، ہاں یہ شو میں کلات والے، مستنگ اور کلات۔ ہم لوگ آڑو کو کہتے شفتالو، آڑو کو کیا کہتے ہیں؟ آڑو کو کیا کہتے ہیں؟ شفتالو۔ تو جب کوئی منافق آدھی بات کر لیتا ہے، شف 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 شف، ہم کہتے ہیں شف 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 نہیں کرو، صاف شفتالو بولو، بولو شف شف نہیں کرو، شفتالو۔ آپ سے میں پوچھوں گا، بیت اللہ بیت افضل ہے یا محمد افضل ہے؟ پہلی بات یہ پوچھتا ہوں، بیت خالق ہے یا مخلوق ہے؟ بولو مخلوق ہے۔ اور محمد خالق ہے یا مخلوق ہے؟ مخلوق ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ مخلوق میں موجب کلیہ کے طور پر سب سے محمد افضل ہے، تو بیت جب مخلوق ہے تو وہ مفضول ہے، محمد افضل ہے۔ کچھ بھلا پڑھ گیا؟ ہاں موڑیا، کچھ بھلا پڑھا؟
لہذا آپ افضل ہیں اور آپ کو رخ کرنے کی اجازت ہے۔ اب جواب کا خلاصہ یہ نکلا، چوتھا جواب یہ ہوگا ھذا مخصوص بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ لأنه افضل من بیت اللہ، بیت اللہ سے افضل ہے، وہ بیت اللہ هو المفضول، وہ مفضول ہے، فیجوز للافضل، افضل کے لیے جائز ہے ان یستقبل المفضول، مفضول کے استقبال کرے، فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جینے دا پتریا۔ اڑے مونڈیا کچھ پہلے پڑھا، 4 باتیں ہوگی۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ہم منع کرتے ہیں صحرا میں اور بنیان میں، دونوں میں منع کرتے ہیں۔ آپ اجازت دیتے ہیں، آپ اباحت کر رہے، ہم منع کر رہے نہیں، آپ اجازت دے رہے، اباحت ہم کر رہے نہیں۔ جہاں نہیں اور اباحت کا ٹکر ہو جائے نہیں جیت جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں علی الاطلاق، آپ یہ ہے کہ بنیان کے اندر، تعمیر کے اندر اجازت دیتے ہیں، اور مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام، حرام ہمیشہ جیت جاتا ہے، لہذا ہم لوگ جیت گئے، ہم علی الاطلاق منع کرتے ہیں۔ پہلے اگر آپ اس میں پریشان ہیں تو ابھی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ حرام میں اور اباحت میں افضل کون سا ہے، مفضول کون سا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حرام ارذل ہے، ذلیل ہے، اور اباحت اچھی چیزیں کھاؤ۔ اور قانون یہ ہے جہاں ارذل خسیس ذلیل کا اور شریف کا ٹکر ہوتا ہے تو ذلیل جیت جاتا ہے۔ شربت افضل ہے یا پیشاب؟ بولو۔ شربت یہ اس کا پینا آپ کے لیے مباح ہے نہیں ہے؟ مباح ہے۔ اب اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیتا ہوں، پی لینا۔ آپ کہیں استاد جی میں نہیں پیتا، میں کہتا ہوں بغیرت ہوں، ایک قطرہ ہے پیشاب کا، سمجھے، اور باقی تو پورا کا پورا شربت ہے، سمجھے۔ للاکثر حکم الکل، اکثر تو شربت ہے، پی لو نا۔ للاکثر حکم الکل، اکثر تو شربت ہے، پی لو۔ تو قطرۃ واحدۃ، ایک قطرہ نے اس کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب قطرہ پیشاب کا تقاضا یہ ہے کہ حرام ہو، نجس ہو، اور یہ ہے کہ یہ پانی کا اور شہد کا تقاضا یہ ہے کہ جائز ہو، مباح ہو، لیکن مباح ہار گیا، یہ ذلیل ایک قطرہ جیت گیا۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے للاکثر حکم الکل والا قاعدہ بھی کلی نہیں ہے، وہ یہاں ہار گیا، وہ یہاں۔ البتہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی پاک ہے، پاؤں بھی آپ کے پاک ہے، سر بھی آپ کا پاک ہے، اکثر بدن پاک ہے، باقی 6 کلو پاخانہ بھی ہے تو مسجد میں لے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، للاکثر حکم الکل۔ 4 کلو اگر پاخانہ کی کوئی پرواہ نہیں، باقی تو آپ پاک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ للاکثر حکم الکل والا قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ بولو، اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ ارے مونڈیا آپ کو سمجھ میں آیا نہیں یار؟ تو 5واں جواب آپ سے عرض کر رہا تھا۔ اب مونڈیا کچھ بنا پڑھا نہیں پڑھا؟ 5واں جواب کیا عرض کر رہا تھا؟ مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام، یا مجتمع المبیح والمحرم۔ آپ کی دلیل مبیح ہے، ہماری دلیل محرم ہے، اور محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ سمجھتا۔ 5 چھٹا مسئلہ یہ کہ میں نے نبی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت مبارک قبلے کی طرف تھا، اور رخ مبارک آپ کا مسجد اقصی کی۔ یہ تو نبی کا فعل ہے، یہ نبی کا فعل ہے اور عمل ہے، اور وہ تو نبی کا قول ہے۔ قال رسول اللہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروا، وہ قول ہے، اور جہاں پر قول اور فعل کا تعارض ہو جائے تو قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ قول اور فعل کا آپس میں ٹکر ہو جائے تو کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ قول۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پچھلے سال اپنے توضیح تلوی کا خانہ خراب کیا ہے کہ شریعت کا مدار اکثر احادیث قولیہ پر ہے۔ شریعت کا کیا ہے؟ مدار اکثر احادیث قولیہ پر ہے، قول کو اس لیے ترجیح ہوتی۔ فعل میں تو احتمال ہوتا ہے کہ مختص بالنبی، نبی کے ساتھ خاص ہے، جیسے نبی 9 شادی کرے، تم اپنے باپ کو کرے، یہ نبی کا فعل ہے، نبی کا عمل ہے کہ 9 شادیاں آپ نے کی، 18 کی، بلکہ 22 شادیاں کی، تم کرو، سمجھے؟ فعل میں احتمال بھی ہے، اور تہجد ہے آپ کا فعل ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے، واجب ہے، نبی پر واجب ہے۔ یہ چھٹی بات ہوگی، سمجھتے؟ اور 7ویں بات یہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر والا کہ میں نے نبی کو دیکھا، چھتوے میں چڑھ گیا، تو یہ واقعۃ جزئیۃ، یہ جزئی ایک واقعہ ہے،
اور جو حدیثیں ہم پیش کریں اذا اتیتم الغائط اذا اتیتم الغائط اذا اتیتم، اور اذا موجب کلی ہے، منطقیوں اس کے ہاں، نحویوں کے ہاں، بلاغات والوں کے ہاں ایجاب کلی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے ہاں منطقیوں کے ہاں اذا محمل ہے، چونکہ وہ خود محمل ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم تو کلیات سے استدلال کر رہے ہیں، اور آپ استدلال کر رہے کس سے؟ جزیات سے۔ اور آپ نے توضیح تلوین میں پڑھا ہے کہ واقعات جزیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان میں عمومیت نہیں ہوتی۔ کہاں پڑھا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آیت الفعل لا تعم، یہ توضیح کی عبارت تلوی کی نہیں ہے، بلکہ ایک آیت الفعل لا تعم، ایک آیت الفعل الجزئی لا تعم، اس میں عمومیت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں محدثین واقعیت جزئیت لا عموم لہا، بولو واقعیت جزئیت لا عموم لہا، واقعی جزئی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے منڈیا، سمجھنا؟ آڑے ہو گیا۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اس میں احتیاط ہے، ادب ہے، احترام ہے، وہ اوفق بالقرآن ہے۔ قرآن کہتے ومن یعظم شعائر اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، شاعر اللہ، سمجھتا ہے؟ ہو گیا۔ نویں بات یہ ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث منع کر رہی ہے، تو پیشاب پخانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامت وتفلغ بین عینیہ، جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، تھوک اس کے پیشانی پہ لگا ہوگا کہ بے غیرت تو نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں تھوکا ہے؟ تھوکنے کی اجازت نہ، اور پیشاب پخانے کی اجازت، چاہے صحرا میں ہو یا بنیان میں تھوکنے کی اجازت، قبلہ کی طرف رخ نہ کرو۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں منڈیا، اردو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ یہ من تفل تجاہ القبلۃ، اور ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے جلد اول کے اندر ہے کہ ایک صحابی نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا، امام تھا مسجد کا، نبی نے فرمایا اس کو امامت کے لیے نہ چھوڑ۔ ارے وہ متقی پرہیزگار زمانوں، آج کل تو سارے کے سارے الو امام ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے میرے جیسے ذلیل، سمجھے؟ بین عینیہ، جو قبلے کی طرف رخ کر کے حضرت نے معزول کر دی امام صاحب کو۔ چنانچہ وہ لوگ امام کی امامت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امام نہیں بنائیں گے، حضرت نے خود کہا، منع کیا، وہ خود گیا نبی کے پاس، حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں آپ امامت کے لائق نہیں۔ قبلے کی طرف تھوکنے کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ کا پیشاب پخانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ یہ ہو گیا۔ ہمیں پریشان کیا تھا امام مالک نے، امام شافعی نے، ہم نے ان کے 8-9 جواب دیے اس روایت کے، سمجھے؟ دوسری روایت کے 2 جواب۔ اب مسئلہ رہ گیا کس کا؟ داؤد ظاہری کا، کہ دونوں کے دونوں جگہوں میں جائز ہے۔ تو ترمذی آپ پڑھیں گے حضرت جابر کی روایت ہے، فرأیت قبل ان یقبض بعام یستقبلها، میں نے نبی کو وصال سے پہلے، نبی کی موت سے پہلے میں نے نبی کو دیکھا پیشاب کرتے ہوئے آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ فرأیت قبل ان یقبض بعام، 1 سال آپ کی قبضے سے پہلے یعنی روح نکلنے سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا یستقبلها، کعبہ کی طرف استقبال کر کے آپ پیشاب کر رہے تھے۔ جب استقبال ثابت ہو گیا تو استدبار بھی ثابت ہو جائے گا، لہذا یہ جائز ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ جواب آپ پڑھیں گے کہ وہاں محمد ابن اسحاق بھی ہے اور ابن لہیہ بھی ہے، وہ روایت ہی کمزور ہے، سمجھے؟ وہ روایت ہی کمزور ہے، کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ فرق پڑ گئی، اور اگر ہو بھی تو اس کے وہی جوابات ہیں جو 8-9 جواب جو ہم نے دیے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب مسئلہ رہ گیا امام احمد کا کہ دونوں کے دونوں ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ ناجائز، دونوں کے دونوں ایک ان دونوں میں سے ناجائز ہے استقبال، اور استدبار جائز ہے۔ تو چنانچہ بعض روایت میں صرف لا تستقبل القبلۃ آتا ہے، جب کہ قضاء حاجت کے لیے آ جاؤ تو استقبال نہ کرو، استدبار کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا وہ فرماتے کہ استقبال وہ ناجائز ہے، استدبار جائز ہے۔ استقبال ناجائز ہے دونوں جگہوں میں، استدبار دونوں جگہوں میں جائز ہے۔ ہو گیا مولانا؟ جواب یہ ہے کہ آپ والی روایتیں ایک کو بیان کر رہی ہیں، ہم نے تو ابو ایوب انصاری کی اور ابو ہریرہ کی روایتیں آپ کو بتایا، استقبال استدبار دونوں کا ذکر ہے۔ ہماری روایتیں دونوں میں ناطق ہے، آپ کی روایت ایک چیز میں استقبال میں تو ناطق ہے،
استدبار میں ساکت ہے، وہ ترجیح للناطق لا للساکت ہے، ہم ناطق کو ترجیح دے دیں گے، ایک مسئلہ۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو، وہ یہ ہے کہ ہماری حدیث سے مثبت زیادت ہے، دو چیزیں ثابت، اور آپ کی حدیث مثبت زیادت نہیں ہے، ترجیح مثبت زیادت کو ہوتی ہے۔ ترجیح کس کو ہوتی ہے مولانا؟ مثبت زیادت کو ہوتی ہے۔ یہ مولانا امتحانی جگہ ہے، میں نے مختصر کر کے آپ کو 4 اقوال بتا دیے، آپ آئیں گے دورے میں تو اس میں 8-10 اقوال ہے تقریباً، وہاں مذاہب الگ ہے، یہ مختصر کر کے مشہور جو مذاہب تھے وہ 4 میں نے آپ کو بتا دیے۔ منڈیا امتحانی جگہ ہے، 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 10 مرتبہ ہو، اور اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو سیدھا جہنم میں جاؤ۔ آیا سمجھ؟ ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ ذات تم غائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا متفق علیہ۔ قال الشیخ الامام محی السنہ، چونکہ کہ مذہب شافعیہ کے خلاف ہے اس لیے کہتے ہیں ھذا الحدیث فی الصحراء، یہ جو ناجائز ہے استقبال صحرا میں، واما فی البنیان فلا باس به، باقی تعمیرات کے اندر اجازت ہے، بنیان میں آبادی میں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لما رویہ، چونکہ مروی عبداللہ ابن عمر سے قال ارتقیت فوق بیت حفصۃ لبعض حاجتی فرأیت رسول اللہ یقضی حاجت مستدبر قبلۃ مستقبل الشام متفق علیہ۔ جواب میں نے آپ کو دے دیا جنیدہ پتر۔ وان سلمان قال نہانا یعنی رسول اللہ ان نستقبل قبلۃ لغایت و بول، نبی نے منع کر دیا ہمیں استقبال قبلہ کریں غائط اور بول کی شکل میں، یہ امام احمد کا مذہب صرف استقبال کو منع۔ او ان نستنجی بالیمین، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی نبی نے منع کیا۔ او ان نستنجی باقل من 3 حجار، یا 3 پتھر سے کم استعمال کریں، اس سے بھی منع کیا۔ او ان نستنجی برجین او بعظم، یا یہ کہ گوبر سے او بعظم یا ہڈی سے استنجا کریں، اس سے بھی نبی نے منع کیا۔ رواہ مسلم۔ اس میں ان نستنجی باقل من 3 حجار او ان نستنجی برجین او بعظم، رواہ مسلم۔ یہ جنیدہ پتر ہے، یہ مسئلہ رہ گیا، یہ کل انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے، ابھی تو چونکہ